السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپرنگ فیلڈ اسکول ماسب ٹینک سے میں اردو معلمہ۔ تو بچوں، آج ہم ایک نئے سبق کی ابتدا کرنے والے ہیں۔ عقلمند عورت، جس کے لکھنے والے سہیل عظیم آبادی ہیں۔ سرسری مطالعہ نائٹل، یہ پڑھا جاتا ہے صرف، اس کے نوٹس نہیں ہوتے ہیں۔ پھر سے کہہ رہی ہوں میں، عقلمند عورت یہ نائٹل ہے، سرسری مطالعہ ہے۔ یہ صرف آپ کو سمجھنا، انڈرسٹینڈنگ کرنے کے لیے یہ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے نوٹس نہیں لکھنے ہوتے ہیں۔ تو بچوں، اس کہانی میں کردار ہیں احمد نام کا سوداگر، اس کا بیٹا، اس کی بہو اور اس کے دوست، اس کے بیٹے کو ٹھگنے والے کئی انسان، ٹھیک ہے نا، اس کے دوست وغیرہ وغیرہ۔ کسی زمانے میں بغداد میں احمد نام کا ایک سوداگر رہتا تھا۔ دیس بدیس میں اس کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ وہ بڑا ہی شریف اور رحم دل تھا۔ اس کی سخاوت اور رحم دلی کے چرچے دور دور تک مشہور تھے۔ اس نے بہت سے شہروں میں، یعنی احمد سوداگر جو تھا وہ بہت بڑا کاروبار اس کا تھا، وہ بڑا ہی شریف اور رحم دل آدمی تھا۔ اس کی رحم دلی یا پھر سخاوت کے چرچے دور دور تک مشہور تھے۔ یعنی اس کی سخاوت یہ تھی کہ مسجدیں اور مدرسے بنائے، مسافر خانے اور تالاب بھی بنوائے تھے۔ بہت سے غریب آدمی ہر روز اس کے پاس مدد کے لیے آتے تھے اور کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ یعنی جب کوئی بھی آتا تھا یہ سوچ کے آتا تھا کہ اگر ہم اپنا کام مکمل کرنے کے لیے یا پھر ہم کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو شاید ہم احمد سوداگر کے پاس جائیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا، کچھ پیسے مل جائیں گے جس سے ہم اپنی ضرورت پوری کر سکیں گے۔ جو بھی احمد سوداگر کو جانتا اس کی خوبیوں کی وجہ سے اس کی عزت کرتا تھا۔ ایسے آدمی تو ہر طرح سے خوش رہنا چاہیے، لیکن احمد سوداگر اداس غمگین رہا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اول دنوں تک اس کو کوئی اولاد نہیں تھی، یعنی شروعات میں جو تھا اس کو کوئی بیٹا بیٹی یا پھر کوئی نہیں تھا۔ پھر ایک لڑکا ہوا بھی تو بالکل بیوقوف نکلا، وہ کسی کام کے لائق نہ تھا۔ احمد سوداگر کبھی کبھی اپنے دوستوں سے اس بارے میں باتیں کرتا، ان سے رائے پوچھتا کہ کیا کیا جائے جس سے اس کے لڑکے کی زندگی آرام سے کٹ جائے۔ اسے ڈر تھا کہ لوگ اس کی بے وقوفی سے فائدہ اٹھائیں گے اور اسے لوٹیں گے۔ دوستوں نے رائے دی کہ تھوڑا کام اس کے حوالے کیا جائے، کیونکہ تھوڑا وقت گزرتا گیا اور وہ لڑکا بڑا ہوتا گیا، لیکن اس کی بے وقوفی کی حد رہی کہ کوئی بھی کام بولے تو وہ الٹا ہی کر کے آتا تھا۔ احمد سوداگر نے یہی کیا، لیکن اس کے بیٹے، احمد سوداگر کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ سلیم تھا، اور اس کی بیوی کا نام زینت تھا۔ احمد سوداگر کے بیٹے کی بیوی کا نام، یعنی احمد سوداگر کی بہو کا نام زینت تھا۔ سلیم نے اپنی بے وقوفی سے سب برباد کر دیا۔ نوکر چاکر اس کے دوست لوٹ کر سب کھا گئے۔ کئی بار اس نے تجارت کرائی گئی، لیکن ہر بار نقصان ہی ہوا۔ وہ کسی کام کو سنبھال نہ سکا۔ اس سے احمد سوداگر اور بھی غمگین رہنے لگا اور اسے یقین ہو گیا کہ بہت جلد وہ سب کچھ برباد کر دے گا۔ احمد سوداگر نے سوچا کہ اب کچھ بھی ہو، لڑکا جوان ہو گیا ہے، اس کی شادی کرنی چاہیے، شاید شادی کے بعد وہ سدھر جائے۔ اس سے اپنے ایک دوست کی لڑکی زینت سے سلیم کی شادی کر دی۔ یعنی سلیم کی شادی کسے کی؟ وہ احمد سوداگر کا ایک دوست تھا جس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام زینت تھا۔ وہ بہت ہوشیار، عقلمند، نیک اور سمجھدار عورت تھی۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے سلیم، بے وقوف سلیم کی شادی کس سے کر دی؟ زینت سے کر دی۔ تو بچوں، پیج نمبر 66 کی جانب ہم بڑھیں گے، توجہ سے دیکھیے۔ یا پھر آج کے لیے آپ کو اتنا کافی ہے، اس کو ریڈر کو دیکھ لیجئے، سمجھیے اور پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر کچھ نہ سمجھ میں آیا، ہارڈ ورڈز دکھے تو اس کو انڈرلائن کر کے آپ معلمہ کے پرسنل نمبر پر فارورڈ کر کے جان سکتے ہیں۔ یہ پیج نمبر 66 کا ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔